سے حدیث پڑھایا ہے ظلم و ستم دے دور دے وچ وے حق دادی پہ جلایا ہے دیوبند نے اور توجہ میں جس خانقاہ میں موجود ہوں آپ جس خانقاہ میں موجود ہیں اس کی نسبت حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بہر صاحب لکھتے ہیں احمد علی گنگوہی مدنی تھانوی ساڈے رہبر ہے احمد علی گنگوہی مدنی تھانوی ساڈے رہبر ہے عشق رسول دے سبق پڑھائے کشمیری شاہ انور ہے عشق رسول دے سبق پڑھائے کشمیری شاہ انور ہے شرک دیا بیمارانو جائیں شرک دیا بیمارانو جائیں جام توحید پلایا ہے ظلم و ستم دے دور دے وچ وے حق دانی پہ جلایا ہے دیوبند نے اسلام دا شرک و بدعت دی بربادی لئی آیا خان غلام اللہ مرزے لئی بن کہر خدا دا آیا سید عطا اللہ مرزے لئی بن زندہ باد زندہ باد چلیں شرک و بدعت دی بربادی لئی آیا خان غلام اللہ مرزے لئی بن کہر خدا دا آیا سید عطا اللہ مسئلہ ختم نبوت مفتی مسئلہ ختم نبوت مفتی محمود حل کروایا ہے ظلم و ستم دے دور دے وچ وے حق دادی پہ جلایا اور توجہ دیوبند مسلک دا رکھوالا درخواستی ہے پیر میرا اللہ سلامت رکھے آمین کو بلند آواز سے دیوبند مسلک دا رکھوالا درخواستی ہے پیر میرا نافذ اسلام دائی روشن بدر منیر میرا نافذ اسلام دائی روشن بدر منیر میرا مرکز اہل حق شیراں والا مرکز اہل حق شیراں والا جو مرکز اہل حق وچ یک جا مرکز اہل حق وچ یک جا علماء نو فرمایا ہے ظلم و ستم دے دور دے وچ وے حق دادی پہ جلایا اس گلشن دا ہر پھل سوہنا کس کس پھل دی گل کراں آخری شعر اس گلشن دا ہر پھل سوہنا ایک دوجے تو آلہ ہے پڑھدا جد قرآن بخاری با انداز نرالا ہے پڑھدا جد قرآن بخاری با انداز نرالا ہے علامہ دور دے وچ حق دادی پہ جلایا ہے دیوبند نے اسلام دا پرچم دنیا تے لہرایا ہے ظلم و ستم دے دور دے وچ وے حق دادی پہ جلایا ہے دیوبند نے اسلام دا پرچم تشریف لاتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء مفکر اسلام حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب اکوڑا خٹک الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه
المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظیم. سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام ہے. مزہ نہیں آ رہا پٹکی ہم نہ پوئے گئی. نہ اردو سمجھتے ہو نہ پشتو. اردو سمجھ میں نہ ہے تو پشتو شروع کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں. تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں. تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں. نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور لوگوں دفاع ناموس رسالت دفاع صحابہ اور اہل سنت والجماعت کا پرچم اور مشن اس کے سربلندی کی جدوجہد نفاذ شریعت اور تنفیذ فقہ حنفیہ کی مہم اور جدوجہد امت کا اتحاد اور وحدت کی محنت اور کوشش. اس سے بڑھ کر افضل اعلیٰ بہتر اکرم اشرف بلند و بالا و برتر کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے؟ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر کے اہتمام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی. زور سے بولو. محترم قائد اہل سنت حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواست صاحب اور علماء کرام مشائخ اعظام جملہ حاضرین اور سامعین گراں قدر آج عجیب اتفاق ہے. ایک تو حضرت لاہوری کی یہ درسگاہ بھی ہے اور ان کی خانقاہ بھی ہے. ان کی تعلیم گاہ بھی ہے اور ان کے جہاد کا مرکز بھی ہے اور جمعیت علماء اسلام کی احساس بھی ہے. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اور دوسری طرف حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب تشریف فرمائے ہیں وہ بھی اس پہ گواہ ہیں. حضرت درخواست جمعیت علماء اسلام کے عظیم قائد رہنما سرپرست اور بنیاد رکھنے والے اکابر میں ان کی عظمتیں ان کی قیادتیں ان کی رفعتیں ان کی للعیدہ تقوی پر سارا عالم متفق ہے. روح زمین کے سب سے آخری شیخ الحدیث محدث جلیل حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی. میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی آج اس دور میں اس وقت میں مشن کے احیاء کے حوالے سے مولانا حبیب الرحمن درخواستی کی شکل میں پھر سے میدان میں اتر کر اور دنیا کفر کو چیلنج کر رہے ہیں. تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل. تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل. تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل. جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں. لوگوں یہ اہل سنت والجماعت کا معنی پیارے پیغمبر کا عمل اور صحابہ کا عمل. میرے پیارے صحابہ کے اعمال کو اپناؤ اخلاق کو اپناؤ تعلیمات کو اپناؤ پیغام کو اپناؤ نظام کو اپناؤ ہدایات کو اپناؤ نظام حکومت نظام عدالت نظام سیاست ان کا اپناؤ. دنیا میں تم بھی ان کی طرح روشن رہو گے غالب رہو گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں میدان میں اتر کر اور خرافات بکتے ہیں صحابہ کے بارے میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. لوگوں مجھے کہنے دو پیارے پیغمبر کے صحابہ صرف تاریخی شخصیات ہی نہیں ہیں. ان کو تاریخی قیادت حاصل ہے عظمت حاصل ہے صداقت حاصل ہے شرافت حاصل ہے. لیکن لوگوں صحابہ کرام تاریخ سے کروڑ چند بڑھ کر اللہ کے قرآن اور فرمان گویا کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں.
تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں پیغمبر نے فرمایا جو رب کے اخلاق ہیں ان کو اپناؤ۔ اللہ نے پورے قرآن کو صحابہ کی تاریخ سے بھر دیا ہے، ہم ناموس صحابہ پر جانے نثار کر دیں گے۔ صحابہ کو قرآن نے کیسے بیان کیا، رب نے کیسے بیان کیا؟ لوگوں قرآن میں صحابہ کی عظمت کا تذکرہ، شجاعت کا تذکرہ، للہیت کا تذکرہ، تقوی تذکرہ، خلوص کا تذکرہ، اتحاد کا تذکرہ، اتفاق کا تذکرہ، جہاد کا تذکرہ، خلوتوں کا تذکرہ، جلوتوں کا تذکرہ، تحصیل علم کا تذکرہ، تکمیل علم کا تذکرہ، نظام حکومت کا تذکرہ۔ لوگوں قرآن میں صحابہ کی صداقت، شرافت، خلوت، جلوت اور صحابہ کے استنجا اور طہارت کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جبریل بھیجا، جاؤ میرے قباء میں اور میرے مدرسہ میں اور مسجد نبوی کی شاخ اور دارالعلوم محمدیہ، جامعہ محمدیہ صفا کی شاخ، وہاں پر کچھ میرے طالب علم ہیں، وارا چڑی بھی ہم دی اور گھٹ گھٹ طالبان بھی ہم دی، ازما شاگردان ہم دی، فوجان ہم دی، جرنیلان ہم دی، التورشا، وہاں پہنچو میرے پیغمبر اور وہاں میرا پیغام پہنچا دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، دوپہر کا وقت ہے، طلبہ نے دیکھا وہ جو استاد جی آ رہے ہیں، معتمم صاحب آ رہے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، کمرے میں کوئی غسل خانے میں، کوئی کپڑے دھونے لگا، کوئی برتن دھونے لگا، کہ سب مصروف ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ طالبان خود تاسون پیج نہیں زام پیج رہا اگر خوی زمونگم دے دا گئی امبو بڑا طالب علم وہ سامنے کھڑا ہے جو امیر ہے سب کا، دیکھو ہاں جی معتمم سے تو آ رہے بڑے تیز آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، سب نے سلام، ان جو استقبالیے میں تھا، وعلیکم السلام، طلبہ کہاں ہیں؟ جی آرام کریں، سو رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ کام کرے، وہ برتن دھو رہا ہے، یہ چٹائیں ٹھیک رہے، صفے بنا رہے، یہ دیکھو لوٹے بنا رہے وغیرہ وغیرہ، سب مصروف۔ بلاؤ سب کو، بلایا گیا، کانپ رہے تھے، کیا ہوگا پوچھا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ پیارے پیغمبر کی عظمت بھی ہے، محبوبیت بھی ہے، محبت بھی ہے، روب بھی ہے۔ پہنچ گئے سارے، لبیک، فرمایا بیٹو گھبراؤ نہیں، یہ بتاؤ یہاں قباء میں جو تم قرآن پڑھ رہے ہو میرے صحابہ، یہ بتاؤ تمہارا ایک مخصوص عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جو تم امتیازی طور پہ یہاں اختیار کیے ہوئے ہو؟ سب دیکھنے لگے، حضرت ہمارا تو کوئی خاص کام نہیں، صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن ہے، ناظرہ ہے، حفظ ہے، قرات ہے، تجوید ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، احکام ہے، فقہ ہے، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، قیلولہ ہے، پھر ظہر کے بعد پھر پڑھتے ہیں، عصر تک پڑھ کے پھر عصر کے ادھر ادھر گھوم لیتے ہیں، مغرب بعد پھر سبق ہے، یا وضو ہے، یا غسل ہے، یا قرآن ہے، یا نبی کا فرمان ہے، اور علم ہے، تحصیل علم، تکمیل علم، تکرار علم۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا نہیں، نظافت اور طہارت کے بارے میں تمہارا ایک اختصاص ہے، بتاؤ تم کیا کرتے ہو، تمہارے استنجے کا وطیرہ اور طریقہ کیا ہے؟ ایک نے عرض کیا، حضرت ہمارا کوئی خاص عمل نہیں، جب جاتے ہیں تقاضے کے لیے تو پتھر لے لیتے ہیں، ڈھیر لے لیتے ہیں، پانی تو میسر ہوتا کم ہے، یا کہ لوٹا استعمال کر لیتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے جانثار، میرے وفادار، میرے جان سپار، میرے وفا شعار اور میرے طالبان، رب نے مجھے بھیجا، مدینہ سے آیا، مسجد نبوی سے آیا، تمہارے پاس پیغام لایا، وہی آئی، جبرائیل اللہ کا قرآن لایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، میرے محمد فوراً پہنچو، قباء کے مدرسے میں کوئی طالب علم ہیں، میرے صحابہ ہیں، وہ طہارت سے، استنجا سے، نظافت سے اور پاکیزگی سے اور پاکی سے محبت کرتے ہیں، جو ان کا انداز ہے وہ مجھے بہت پیارا انداز ہے۔ میرے صحابہ سن لو، رب نے فرمایا تمہیں طہارت پسند ہے، تمہیں صاف ستھرا مکمل کامل استنجا پسند ہے، تم پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہو، پتھر
کے طالبان میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک قبا میں ڈھیلا اور پتھر اور پانی استعمال کرنے والے ننھے چھوٹے بڑے طالبہ اور صحابہ کے ساتھ اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہے۔ لوگوں جب تک روئے زمین پر اللہ کا قرآن موجود ہے، صحابہ کے ساتھ اللہ کی محبت کا اعلان بھی موجود ہے۔ میرے دوستو آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ الحمدللہ حضرت درخواستی کی کرامت ہے، تمام علماء پہنچ گئے اور پہنچ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ مولانا عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہم سے میں نے کہا جو پہلے ہے وہ پہلے پائے، کہا میں آیا بھی، میں نے کہا خیر میں آپ سے پہلے آیا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں کہا، وہ بھی تشریف فرما ہیں، میرے بڑے محسن ہیں، اچھے دوست ہیں، لیکن ایک بات سنا کے بات ختم۔ ہم نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ ہم نااہلوں کے راستے پہ نہیں جائیں گے، چلو گے؟ ہمارے اہل، ہمارے صحابہ، ہمارے نشانی ایمان کی نورانی صحابہ جب تک زندہ ہیں صحابہ کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ اور حضرت درخواستی یہ تو ابھی آپ کی برکت سے بوندہ باندھی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، جب ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں بوندہ باندھی شروع ہو جاتی ہے، اور جب ایسا مرحلہ آتا ہے تو بارش یقینی بن جاتی ہے۔ لوگوں آج جس خلوص سے تم آئے، محبت سے آئے، پیار سے آئے، ایثار سے آئے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، سڑا دل بھی سڑی جان بھی، سڑا دل بھی سڑی جان بھی، ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، سڑا دل بھی سڑی جان بھی، قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی، قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، جب مرحلہ اور منظر ایسا ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں اور قطعی طور پر نظام صحابہ، پیغام صحابہ، عالم صحابہ کو لہرانے کا فیصلہ ہے، تو پھر اسلامی انقلاب کا مرحلہ بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ میں حضرت درخواستی اور یہاں کے تمام زعماء کو یقین دلانا چاہتا ہوں، گردنیں کٹوا دیں گے، ہاتھ کٹوا دیں گے، جسم کے ٹکڑے کرا دیں گے، پاؤں کٹوا دیں گے، چمڑی اتروا دیں گے، تختہ دار پہ چڑھ جائیں گے، سورجی کا تختہ، سوری کی رسی چوب لیں گے اور جسم کے ٹکڑے کرا دیں گے، جسم کے چیترے اڑا دیں گے، لیکن پیارے پیغمبر کے صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ انہی باتوں پر اتفاق قائدین آ گئے، مشائخ آ گئے، علماء آ گئے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف لاتے ہیں مجاہد ابن مجاہد جرنیل جمعیت حضرت مولانا ایوب ثاقب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ملکی حالات اور واقعات کو دیکھ کر اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ قابل صد احترام پیران پیر حضرت مولانا حبیب الرحمان درخواستی صاحب، قائد جمعیت حضرت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب، اور شہزادہ اہل سنت
حضرت لدھیانوی صاحب، پروگرام کا نام اور عنوان اہل سنت کے حوالے سے ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل، مناقب بیان ہوتے ہیں، بیان ہوتے رہیں گے۔ مزہ یہ ہے جو اہل سنت کے مصائب ہیں، جو اہل سنت کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو دشواریاں ہیں، اس پہ بحث ہو، بحث کے بعد اس کے حل کی طرف آیا جائے۔ آج اس ملک کے اندر نفاذ شریعت کی بات کرنا ہمارے لیے جرم بن چکا ہے۔ آج ان کا تذکرہ جو شریعت کے گواہ ہیں، محمد کی نبوت کے گواہ ہیں، قرآن کے اترنے کے گواہ ہیں، حتیٰ کہ قرآن کے کاتب ہیں، قرآن کو لکھنے والے ہیں، ان پہ تان ہے، ان پہ تشنیع ہے۔ ہم جواباً ان کو کچھ نہیں کہتے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومتوں سے یہ کہیں گے جو مقدس ہستیوں پہ انگلی اٹھائے، ان انگلیوں کو تم سالم مت رہنے دو۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی محترم کے لیے ہر چیز پیش کر دی۔ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، ایک یہودی سے کوئی سودا ہو گیا گھوڑے کی خرید و فروخت کا، رستے میں چغل خوروں نے اشارہ کیا 5 نہیں میں 7 نوٹ دینا، سودے کو خراب کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب مدینہ پہنچتا ہوں میں رقم ادا کرتا ہوں۔ رفڑ بن گیا، اس نے کہا 5 نہیں 7 کی بات ہے۔ نبی محترم نے فرمایا بابا 5 کی بات ہے۔ شور اٹھا، اس نے کہا کوئی گواہ، ایک صحابی اٹھا، اس نے آگے کہا میرے سامنے یہ سودا ہوا ہے، گواہی مل گئی، نبی پاک کی بات سچی ہو گئی۔ اپنی محفل میں بیٹھے، فرمایا بابا تو ادھر تھا نہیں، تو نے منظر نہیں دیکھا، یہ گواہی کیسے؟ کہنے لگا اے آقا اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، رسول کو میں نے نہیں دیکھا، جبریل کو میں نے نہیں دیکھا، عرش بری کو میں نے نہیں دیکھا، جنت کو میں نے نہیں دیکھا، جہنم کو میں نے نہیں دیکھا۔ تیرے کہنے پہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب کیا بیٹھا؟ آقا گھوڑے تھے گل رہ جانی سی، گھوڑے پہ بات رہ جانی تھی۔ پھر ذو شہادتین کا لقب اس کو ملا، کوئی ذی نورین بن گیا، اور کوئی مولوی گھبرا جاندے نے امام السیاست امام اللیاقت بنا۔ اور میں آج کھل کے کہتا ہوں امیر معاویہ میری اور اہل سنت کی ریڈ لائن ہے۔ تیری ریڈ لائن ہے عمران خان، تیری ریڈ لائن وہ ہے، میری ریڈ لائن نبی محترم کا ناموس، اور نبی محترم کے ناموس کے جو گواہ اصحاب رسول ہیں وہ ہیں۔ اور آپ سے گزارش کروں گا، میں پوگت کے بیٹھا حضرت صاحب تو انہیں پتہ ہی ہے، ایک گزارش کرنے لگا ہوں۔ ہم کچھ کمزوری دکھاتے ہیں، جب کوئی بندہ کرتوت کرے بندے کو ٹارگٹ کرو، قانونی طور پر بندے کو ٹارگٹ کرو، جماعت کو نہ کرو، وہ مظلوم بن جاتا ہے، انہوں سارے نے سپورٹ میں جاندی ہے۔ آپ نک نیم لے لینا، گڈ نیم مت لیں، اس ٹولے کا گڈ نیم مت لیں، نک نیم لے لیں، بلکہ کیوں کہ ٹولے کا نام لو۔ آپ بولو فلاں نے توہین کیا، اس کا نام لے کر بات کرو۔ جماعتوں کا طبقات کا نام نہ لو، اس کو وہ فرقہ واریت کا رنگ دیتے ہیں۔ جب لگام ڈالو گے پھر کچھ بنے گا، ذاتی لگامیں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے اکابرین سے گزارش کروں گا، آج جشیلیاں تقریریں نہیں، کل پڑھیے اخبارات میں کہ کوئی لایا عمل میدان میں آیا ہے تاکہ اہل سنت کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور مل کے ذرا محبت دینا، نعرہ تکبیر، یہ جوش نہ قانون نہیں جی پاس ہونا، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ناموس صحابہ، عظمت رسالت، اصحاب رسول، نعرہ تکبیر۔ مختصر وقت کے لیے ترانہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا ضیاء اللہ عثمان صاحب، مختصر وقت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد پنجاب جناب محترم حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب کے حکم پر ہمارے شیخ پورہ کے
عظیم شاعر مولانا ارشد عاجز صاحب نے آج کے پروگرام کے عنوان کے مطابق اور آج کے پروگرام کا پیغام کیا ہے وہ نظم کی صورت میں تمام علماء کا پیغام آپ کے سامنے توجہ۔ سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو۔ آج کے پروگرام کا عنوان سامنے لکھا ہے، پڑھیں اور یہ کلام سنیں۔ سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو۔ اور جتنا بھی فتنہ فساد ہے وطن میں، جتنا بھی فتنہ فساد ہے، اس کے خلاف اب کرنا جہاد ہے، اس کے خلاف اب کرنا جہاد ہے، پھر سازشوں کا پہیا ہوگا جام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو۔ ہاتھوں کو کھڑا کر کے نعرے کا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، کردار صحابہ، عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، تقدس امی عائشہ، عزت امی عائشہ، سر بکف سر بلند، جرت سے سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرت من غیرت من، جرت من غیرت من، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ اس کلام کے اندر آج کے پورے پروگرام کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا، توجہ ذرا۔ سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، کہ لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، اور حق کے سفیر علماء دیوبند ہیں، حق کے سفیر علماء دیوبند ہیں، کتنے عظیم ہیں یہ کتنے بلند ہیں، کتنے عظیم ہیں یہ کتنے بلند ہیں، سچے یہ حضور کے غلام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو۔ جو ذرا کہ اللہ کے یہ شیر اتحاد کر کے آئیں گے، اللہ کے یہ شیر اتحاد کر کے آئیں گے، ہر فتنے کو اب جڑ سے مٹائیں گے، ہر فتنے کو اب جڑ سے مٹائیں گے، اور اب کافروں کو دینی ہے لگام سن لو، ارے باطل کو دینی ہے لگام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو۔ اگلا شعر میرا علماء اور طلباء جو ہے یہ بڑی اچھی طرح سمجھیں گے، توجہ ذرا، کہ دیوبند تنے نے جو شاخوں کو پھیلایا ہے، دیوبند تنے نے جو شاخوں کو پھیلایا ہے، ہر شاخ دے رہی پھل اور سایہ ہے، ارے ہر شاخ دے رہی پھل اور سایہ ہے، اب باطل کی دھوپ ہے ناکام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو۔ یہ شعر اجمالاً تھا، اب اس شعر کی تفصیل سنیں ذرا، کہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، دفاع صحابہ کا کام کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ عام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا بھی
بھی کام کر رہے ہیں، سیاست میں بھی اپنا نام کر رہے ہیں، مدارس میں بھی فیض عام کر رہے ہیں، خانقاہوں میں بھی دین کا کام کر رہے ہیں، روشن یہ سنیت کا نام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، دفاع صحابہ کا کام کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ عام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر رہے ہیں، سیاست میں بھی اپنا نام کر رہے ہیں، مدارس میں بھی فیض عام کر رہے ہیں، خانقاہوں میں بھی دین کا کام کر رہے ہیں، روشن یہ سنیت کا نام کر رہے ہیں، ارے روشن یہ سنیت کا نام کر رہے ہیں، چھوڑا نہیں دین کا کوئی کام سن لو، ارے چھوڑا نہیں دین کا کوئی کام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، اور نفاذ شریعت کی تحریک ہم چلائیں گے، نفاذ شریعت کی تحریک ہم چلائیں گے، انشاءاللہ وطن میں جلد ہی لائیں گے، انشاءاللہ وطن میں جلد ہی لائیں گے، کیا لائیں گے؟ نفاذ شریعت کا قیام سن لو، نفاذ شریعت کا قیام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، اور دین اسلام کے یہ سنی پہرے دار ہیں، وطن عزیز کے بھی سنی وفادار ہیں، ارے وطن عزیز کے بھی سنی وفادار ہیں، ایسے جان نثاروں کو سلام سن لو، ایسے جان نثاروں کو سلام سن لو، آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیجئے، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، اور میرے شیخ درخواست جنہوں نے آج یہ بزم سجائی، آج یہ گلدستہ سجایا، ان کا ذکر نہ ہو تو بات نہیں بنتی، توجہ کہ حبیب درخواستی کے نام کو سلام ہے، حبیب درخواستی کے نام کو سلام ہے، کاز کو سلام تیرے کام کو سلام ہے، کاز کو سلام تیرے کام کو سلام ہے، جنہوں نے کیا اہتمام سن لو، کتنا عظیم ہے یہ کام سن لو، جنہوں نے کیا اہتمام سن لو، کتنا عظیم ہے یہ کام سن لو، کتنا عظیم ہے یہ کام سن لو، سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے ذرا، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو، آپ کے لیے شعر پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کلام کی تائید کر رہے ہیں کہ نہیں، توجہ کہ دل میں حضور کی محبت بسا کے، دل میں حضور کی محبت بسا کے، وعدہ کرو مجھ سے یہ ہاتھوں کو اٹھا کے، ارے وعدہ کرو مجھ سے یہ ہاتھوں کو اٹھا کے، کیا وعدہ کرنا ہے سنیے کہ اتحاد کا دامن لیں گے تھام سن لو، اتحاد کا دامن
سامن لیں گے تھام سن لو لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو اور آخری شعر میرے پیارے شاعر میرے شاعر شیخ پورہ کے شاعر جناب محترم مولانا ارشد عاجز صاحب لکھتے ہیں کہ ارشد عاجز ایسا اہتمام ہونا چاہیے ارشد عاجز ایسا اہتمام ہونا چاہیے وطن میں نافذ اسلام ہونا چاہیے ہاتھ اٹھا کے تائید کیجئے ذرا کہ ارشد عاجز ایسا اہتمام ہونا چاہیے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا نعرہ تکبیر سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو ارے لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو آخری شعر ارشد عاجز ایسا اہتمام ہونا چاہیے ارشد عاجز ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ وطن میں نافذ اسلام ہونا چاہیے وطن میں نافذ اسلام ہونا چاہیے پھر کیا ہوگا پھر امن و امان ہوگا عام سن لو امن و امان ہوگا عام سن لو لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو آخر میں بلند آواز سے کہہ دیجئے لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو سنیوں کا یہی ہے پیغام سن لو لائیں گے صحابہ کا نظام سن لو قسم خدا کی نہ مال و دولت قسم خدا کی نہ مال و دولت نہ ساز و سامان چاہتے ہیں خدا کے بندو ہم اس وطن میں خدا کے بندو ہم اس وطن میں نفاذ نظام قرآن چاہتے ہیں آپ کے سامنے اب تشریف لائیں گے چودھری شفیق صاحب جنرل سیکرٹری راہ حق پارٹی پنجاب مختصر وقت کے لیے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخے عمارہ کے در و دیوار ہلا دو جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو پاکستان راہ حق پارٹی تمام اکابرین کی زیر سرپرستی پاکستان کے اندر اس نظام کی جدوجہد کر رہی ہے جس نظام کے لیے جس نظریے کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا کیونکہ پاکستان کے حصول کے لیے جب پاکستان کی ابتدائی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اس وقت ہر طرف یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس انداز کے ساتھ علماء نے اپنی قربانیاں پیش کی، تمام طبقے نے اس وقت اپنی قربانیاں پیش کی، لیکن افسوس اس کے بعد کچھ ناقبت اندیش حکمران، کچھ ناقبت اندیش سیکولر طبقے نے مغرب کی چوکھٹ پہ اپنے پیشانی کو جھکا دیا، جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی العزیز ہم نفاذ شریعت کے لیے جس شریعت بل کو مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا تھا، قائد اہل سنت علامہ لدھیانوی دامت فیوزہم کی زیر سرپرستی، اسی بل کو، اسی نفاذ شریعت کے عنوان کو ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب تشریف لائیں گے حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب، صدر سنی علماء کونسل پنجاب۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ مخدوم المکرم نباز وقت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، اور قائد اہل سنت، محافظ پاکستان، سفیر امن، وارث شہدائے نموس صحابہ، میرے اور آپ کے روحانی قائد اور باپ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا ٹائم قائد محترم کی جھولی میں ڈالتا ہوں۔ ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں حکم دیا، اور ہم نے صحابہ کے غلاموں نے ان کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے پیغام اہل سنت اور نفاذ شریعت کانفرنس کے لیے کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر ان کے کارکن بن کے، ورکر بن کے محنت کی ہے۔ لیکن رات جب پتہ چلا کہ ٹائم تبدیل، جگہ تبدیل ہو چکی ہے اور اس کی اجازت نہیں مل سکی، تو پھر میں نے جو جملہ حضرت کو کہنا تھا آج ابھی کہتا ہوں کہ حضرت جس طرح آپ نے دیگر انتظامات ہمارے سپرد کیے تھے، ہمارے ذمہ لگائے تھے، کاش آج کے پیغام اہل سنت اور نفاذ شریعت کانفرنس کی اجازت کے وہ انتظامات آپ میرے ہاتھوں میں دے دیتے تو ہم آج ابھی شیرہ والا کی بجائے موچی دروازے میں بیٹھے ہوتے۔ اور یاد رکھو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، حضرت درخواستی صاحب سے عرض کرتا ہوں آئندہ سال آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، زندگی رہی تو انشاءاللہ پیغام اہل سنت اور نفاذ شریعت کانفرنس آئندہ سال کسی بہت بڑے لاہور کے گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ پیغام اہل سنت وہ کیا ہے، میں اس بڑے اجتماع میں دو قراردادیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی قرارداد آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ علماء دستار اور جبے پہن کر ایک جامعہ عروۃ الوثقی میں بیٹھے، جس میں دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، الحدیث بھی تھے، وہاں سر عام
ایک بدماش مظہر برلاس نے نبی کے صحابہ پہ تبرہ کیا، نبی کے نام پہ اپنے بیٹوں کو بھرنے والوں، شریعت کے نام پہ اپنے سروں پہ دستاریں سجانے والوں، اگر تمہارے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی تو کم از کم وہاں سے بائیکاٹ کر کے اس کو جواب دیا جا سکتا تھا۔ میرا پیغام اہل سنت ہے، سیاستدانوں، پی ٹی آئی کی پگڑی میں چھپ کے تم صحابہ کی گستاخیاں کیوں کرتے ہو؟ نون لیگ کی چھتری میں آ کر صحابہ پہ تبرہ کیوں کرتے ہو؟ صحافت کی یہ چھتری اوڑھ کر صحابہ کی گستاخی کیوں کرتے ہو؟ یہ حق نواز کے بیٹوں کا پیغام ہے، کوئی سیاست کی چھتری میں آئے، کوئی صحافت کی چھتری میں آئے، کوئی پی ٹی آئی کی چھتری میں آئے، نون لیگ کی چھتری میں آئے، جو بھی نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرے گا انشاءاللہ قانونی طور پہ اس کا تعاقب کیا جائے گا۔ ہونا چاہیے ہاتھ اٹھا کے۔ اور دوسری قرارداد محدث دوران غزالی زمان شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ کی تعالی علیہ، جو میرے استاد بھی ہیں، یہاں کتنے علماء ہیں جن کے استاد ہیں، چند دن قبل ایک بے ایمان نے جس کا تعلق لبیک تحریک کے ساتھ ہے، اس نے اپنی گفتگو میں حضرت کو گستاخ رسول کہا اور ساتھ ساتھ غلیظ زبان کے ساتھ انتہائی بدتمیزانہ انداز میں حضرت مولانا سرفراز صفدر رحمت اللہ کی تعالی علیہ کی توہین کی ہے۔ اور ہماری جماعت کے گکھڑ کے مولانا خالد سرفرازی صاحب نے سائبر کرام میں وہ درخواست دائر کر دی ہے۔ آپ کو سمجھ لینا چاہیے، ہم تو اپنے شیوخ کی توہین کو برداشت نہیں کرتے، ہم صحابہ کی توہین کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ میرے بھائیوں، میں اپنی جو گفتگو ہے ٹائم اپنے روحانی باپ قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی کی جھولی میں ڈالا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ صدر محترم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم، مہمان گرامی قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم، واجب التکریم علماء کرام، قابل صد احترام حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں محض شکریہ ادا کرنے کے لیے اور 2-3 قراردادیں پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تقریریں ہو چکی، ابھی ہوں گی۔ میں چونکہ اس کانفرنس کا مہمان نہیں، ایک کارکن کی حیثیت سے میں نے اور مولانا حافظ حسین احمد صاحب نے حکم کی تعمیل کی، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی، اس لیے ہم میزبان ہیں۔ 2 باتیں بہرحال میرا فرض بنتا ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے پیغام اہل سنت و نفاذ شریعت۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے،
وہ موچی دروازہ سے اٹھا کر ہمیں اس مرکز میں لایا. یہ فیصلہ اللہ کا ہے. ڈی سی صاحب کون ہوتے ہیں ہمیں فیصلہ دینے والے، یا انتظامیہ کون ہوتی ہے فیصلے دینے والی؟ ہم تو ان سب کے فیصلوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں. فیصلہ اللہ کا تھا. یہ تحریکوں کا مرکز ہے. کسی بھی تحریک کا آغاز جب یہاں سے ہوتا ہے تو پھر وہ تحریک اپنی منزل تک پہنچتی ہے. یہ منبر و محراب گواہ ہے. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ، جانشین شیخ التفسیر امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی روحیں اس وقت بھی ہماری مخاطب ہے، اور ہم انہیں اس منبر و محراب کو اور اس فضا کو اور ان کی روحوں کو گواہ بنا کر ایک عہد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. میں سیدھی سادی بات کر رہا ہوں. نفاذ شریعت کے عنوان پر صبح سے تقریباً 95% گفتگو نفاذ شریعت پہ ہوئی. تمام مقررین نے نفاذ شریعت کی بات کی ہے، مطالبہ کیا ہے. 75 برس ہو گئے ہیں ہمیں اس ملک میں نفاذ شریعت کا مطالبہ کرتے ہوئے. آئندہ 75 سال بھی ہم مطالبہ ہی کرتے رہیں گے. نفاذ شریعت کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے. میں صرف پیغام اہل سنت کی بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو پیغام تو آپ کے لیے، پھر پیغام دوسرا ہے ان کے لیے جو اہل سنت کے مکتب فکر اور مذہب اور عقیدے سے وابستہ نہیں ہے، اور ایک پیغام ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنتے ہیں ان کے لیے. یہ پیغام اہل سنت. آپ سے تو میں نے یہ کہنا ہے کہ اہل سنت والجماعہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ جو سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کی سنت پر اور جماعت صحابہ کے طرز عمل پر کھڑا ہے اسے اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں. اس ملک میں سنت پر بھی تانا زنی ہو رہی ہے. سر سید احمد خان سے لے کر جاوید غامدی تک یہ منکرین سنت اور منکرین اہل حدیث کا ایک طبقہ ہے جس کی پشت پناہی دنیا بھر کی NGOs، دنیا بھر کے یہود و نصارہ کرتے ہیں. ہمیں اپنے عقائد کا علم ہونا چاہیے. ہم سنت اور حدیث، انکار حدیث کا فتنہ، انکار سنت کا فتنہ، اسے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اہل سنت کے عقائد صرف 2-3 منٹ میں. اہل سنت کے عقائد کی بنیاد قرآن ہے، سنت ہے، احادیث ہے اور صحابہ اکرام کا تعامل ہے. اس پر عمارت کھڑی ہے اہل السنت والجماعہ کی. عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ تحفظ ناموس صحابہ، امہات المومنین، ازواج مطہرات، اہل بیت، ان سب کے ساتھ عقیدت، محبت اور ان کی عزت و ناموس کا تحفظ، یہ عقائد اہل سنت میں سے بنیادی بات ہے. 3 جملے لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، گلی گلی کوچا کوچا، ہر کارکن، ہر خطیب، ہر عالم، ہر مدرس ان 3 جملوں کو جن کا تعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے متعلق عقیدے سے ہے وہ سن لیں. نمبر 1، صحابہ شرعی حجت ہیں. صحابہ دین کے تمام احکام میں، شریعت میں حجت ہیں. ثابت ہو جائے کہ یہ عمل صحابی نے کیا ہے تو وہ عمل شریعت ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے. دوسرا جملہ، صحابہ معیار حق ہیں. صحابہ معیار حق ہیں.
اور تیسرا جملہ صحابہ تنقید سے بالا تر ہے۔ یہ 3 جملے خلاصہ ہے جو پیغام میں اہل سنت کا آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام شرعی حجت ہیں، صحابہ اکرام معیار حق ہیں، صحابہ اکرام تنقید سے بالا تر ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ پیغام ان کے لیے جو صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے، خواہ وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہوں یا شیعہ کہتے ہیں، جو صحابہ اکرام کو معیار حق نہیں سمجھتے، جو صحابہ اکرام کو شرعی حجت نہیں سمجھتے، جو صحابہ اکرام کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے۔ یہ کہا گیا اور جمعیت علماء اسلام کی تحریک اپنے وقت میں اس کے خلاف ہوئی کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ کہا گیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے آج کی پیغام اہل سنت کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ کل بھی تمہاری ہماری جنگ تھی، آج بھی جنگ ہے، اور جب تک تم اپنے اس غلط عقیدے سے رجوع نہیں کرتے ہماری تمہاری جنگ جاری رہے گی۔ کوئی سمجھوتا نہیں۔ مولانا محمد اشرف طاہر میرے بہت ہی مہربان دوست ہیں، وہ ایک ذکر کر رہے تھے، اس پہ میں لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ سب کا محاسبہ کریں گے، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مفاہمت نہیں، مصالحت نہیں، سمجھوتا نہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں، یہ لفظ آپ سمجھ لیں۔ صحابہ اکرام کے معیار حق ہونے پر، شرعی حجت ہونے پر، تنقید سے بالا تر ہونے پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ جو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ ہم دنیا بھر کی قوتوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، صحابہ اکرام کے مقابلے میں ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور پیغام اہل سنت، اور پیغام اہل سنت ان کے لیے جو ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں، قانون کا سہارا لے کر، انتظامیہ اپنے آپ کو کہہ کر، یا وہ جو سہولت کار بنتے ہیں صحابہ دشمنوں کے، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں یا سیکولر ہوں، ان کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ تم باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہارا محاسبہ کریں گے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہمارے محاسبے سے بچا نہیں سکتی۔ بس یہ تو پیغام ہے اس کانفرنس کا جو حضرت مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب نے طے کیا۔ ہم نے ان کی ترجمانی کی اور ہم ان کے ترجمان بن کر اس پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے نفاذ شریعت کا، وہ ہونا ہی ہونا ہے، آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها۔ میں پوری حدیث نہیں پڑھتا، ذمہ داری آپ پر کیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت، امارت، سیاست اور حکومت کے کئی ادوار گزریں گے، لیکن آخری دور ہوگا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، وہ دور آنے والا ہے۔ دنیا بھر کی فوجیں مل کر، دنیا بھر کی رینجرز مل کر، دنیا بھر کی قوتیں مل کر، دنیا بھر کی شیطانی طاقتیں مل کر اس مرحلے کو نہیں روک سکتی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو کر رہے گا، اور انشاءاللہ وہ سورج بہت جلد طلوع ہونے والا ہے۔ حالات ایسے بن گئے ہیں، دنیا کے حالات ایسے بن گئے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک کہ اب وہ سورج طلوع ہونے والا ہے، اور اس سورج کے سامنے کوئی دیوار نہیں ہوگی، نظام شریعت نافذ ہونا ہے۔ آئیے ہم یہ عہد کریں مولانا احمد علی لاہوری کی، مولانا عبید اللہ انور کی روح کو، حضرت درخواستی کی روح کو، اور اس فضا کو گواہ بنا کر کہ ہم اس کے لیے، دیکھیے وہ انجمن خدام الدین کا جلسہ تھا، اجتماع تھا، جب یہاں امام المحدثین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس وقت ضرورت تھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تو 500 علماء کے ساتھ
سید انور شاہ صاحب کاشمیری نے انجمن خدام الدین کے جلسے لاہور میں ہی سید عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت کا لقب دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. آج ہم غائبانہ طور پر، میں اس طرح کا طرز اختیار نہیں کرتا، ہم غائبانہ طور پر اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ آگے ہوں. ہم کوفی نہیں ہیں، ہم مسلم. حضرت مسلم بن، ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہوں امامت کے لیے، حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہوں امامت کے لیے تو کئی ہزار لوگ اور کئی لاکھ لوگ موجود ہوں اور جب سلام پھیریں تو 10-15. ایسا نہیں ہوگا. صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے آگے ہو کر، ہم آپ کے پیچھے ہو کر، ہم آپ کے دائیں ہو کر، ہم آپ کے بائیں ہو کر لڑیں گے. آپ حکم دیں گے تو ہم آگ اور سمندر کے، آگ اور خون کے سمندر میں ہم برق الغمات تک اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے انشاءاللہ، جب تک نظام نفاذ شریعت کا سورج طلوع نہیں ہوتا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تحفظ کا قانون نہیں بن جاتا. ہم آپ کے دائیں بھی ہوں گے، بائیں بھی ہوں گے، آگے بھی ہوں گے، پیچھے ہوں گے. آپ کسی مرحلے پر اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھیں گے. ہم یہ عہد نہیں، تجدید عہد کرنے کے لیے یہاں اللہ نے ہمیں اکٹھے کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت مبارک، تاریخی اور تاریخ ساز. قراردادیں پیش ہو چکی، ضرورت نہیں ہے، یہ چلی جائیں گی پریس میں. ایک ہی قرارداد ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ، اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات امہات المومنین پہلے، ان سب کے عزت کے تحفظ کا قانون بناؤ، ورنہ پھر تمہارے تحفظ کا قانون بھی باقی نہیں رہے. اب تشریف لاتے ہیں عظیم نعت خان ظفر شہزاد صاحب، صرف 2 منٹ کے لیے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. خیر الورا محمد، خیر الامم صحابہ، خیر الورا محمد، خیر الامم صحابہ کا تھے فخر حرم صحابہ، رش کے ملائکہ تھے فخر حرم صحابہ. خیر الورا محمد، خیر الامم صحابہ، رش کے ملائکہ تھے فخر حرم صحابہ. صحابہ 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 صحابہ، ان کے سروں پہ ہر دم برپا رہی، ان کے سروں پہ ہر دم برپا رہی قیامت، ان کے سروں پہ ہر دم برپا رہی قیامت. ہنس کر گلے لگاتے ہر ستم صحابہ، ہنس کر گلے لگاتے ہر ستم صحابہ، رش کے ملائکہ تھے فخر حرم صحابہ. ایسے کہو صحابہ 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 صحابہ. سارے ملک بھی ششدر، چشم فلک بھی ششدر، سارے ملک چشم فلک بھی ششدر، سارے ملک بھی ششدر، چشم فلک بھی ششدر. یوں کر گئے وفا کی، یوں کر گئے وفا کی سرخی رقم صحابہ، یوں کر گئے وفا کی
سرخی رقم صحابہ. درخواستی صاحب کا دل بڑا ہو جائے, ہاتھ اٹھائیں. صحابہ 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 صحابہ. سبحان اللہ کہیں. فاروقی صاحب سمجھ گئے کہ کوئی عام بات نہیں لکھی, مولوی صاحب نے بہت اچھا شعر لکھا. میں دوبارہ پڑھتا ہوں اپنے بزرگوں کی نظر. ہاں سارے ملک بھی ششدر, سارے ملک بھی ششدر, جشن فلک بھی ششدر, سارے ملک بھی ششدر, جشن فلک بھی ششدر. یوں کر گئے وفا کی سرخی رقم صحابہ, گئے وفا کی سرخی رقم صحابہ. اس سے بھی اچھا شعر میں اپنے قائد اہل سنت کی نظر کرتا ہوں. قرآن میں جا بجا ہے اوصاف انہی کے وارد, قرآن میں جا بجا ہے اوصاف انہی کے وارد. باب حکم صحابہ, باب حکم صحابہ, بحر کرم صحابہ, رش کے ملائکہ تھے فخر حرم صحابہ. صحابہ 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 صحابہ. ہر سمت ان کی عظمت کا اڑ رہا ہے جھنڈا, کی عظمت کا اڑ رہا ہے جھنڈا, ہر سمت ان کی عظمت کا اڑ رہا ہے جھنڈا. پتہ نہیں کون ہاتھ اٹھائے گا. ناز عرب صحابہ, ناز عرب صحابہ. اب آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے. رش کے عجم صحابہ, ناز عرب صحابہ, رش کے عجم صحابہ. قرآن کے مبلغ, سنت میں آپ کی نظر کرتا ہوں. صحابہ لہرا گئے ہیں دیکھا ہر سو علم صحابہ. پہنو سکا کے بیٹھے عزم و وفا کے ہنگر, پہنو سکا کے بیٹھے عزم و وفا کے ہنگر, پہنو سکا کے بیٹھے. وہ بھی ان مولویوں کے ساتھ ہے. آپ سمجھ گئے کہ مولویوں کو آپ سمجھ گئے. بہن موسیقہ کے بیٹھ کر سبحان اللہ کہو محبت سے. سنی ان کے ساتھ نہیں, ان کے تو گھر والے ان کے ساتھ نہیں. وفا کے خنگر قائد رسول کو دیکھ کے آپ کے ہاتھ اٹھے. سارے ہی جنتی ہے رب کی قسم صحابہ.